تباہی اور جنگ کے سائے میں گھرے غزہ کے جنوبی شہر خان یونس میں اس ہفتے ایک ایسا منظر دیکھنے میں آیا جس نے علاقے میں خوشی اور امید کی ہلکی سی کرن پیدا کر دی۔ طویل عرصے تک بموں کی گھن گرج سے گونجنے والے غزہ میں دھوپ کی آواز سنائی دی، یعنی ڈھول کی آواز سنائی دی، جو ایک اجتماعی شادی کی تقریب سے آ رہی تھی، اور وہاں روایتی فلسطینی لباس میں ملبوس ایمان حسن اور سوٹ پہنے ہوئے حکمت لوہا دوسرے درجنوں جوڑوں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ٹوٹی بکھری عمارتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے تھے۔ غزہ میں جنگی تباہ کاریوں کے درمیان 54 جوڑوں کی اجتماعی شادی کا وقت تھا۔ جی ہاں، آپ نے عموماً غزہ میں بمباری صہیونی حکومت کی بربریت کے حوالے سے ہی خبر دیکھی ہوگی، لیکن یہ جو تصویریں دکھیں انہوں نے چہرے پر مسکراہٹ لا دی۔ امریکی خبر رساں ادارہ کے مطابق غزہ کے علاقے خان یونس میں ہونے والے اجتماعی شادی کی تقریب میں 54 جوڑے رشتے ازدواج میں یعنی شادی کے بندھن میں بندھے، اور جن میں دو کردار کی اگر بات کریں حسن اور حکمت بھی شامل تھیں، جنہوں نے فلسطین کے روایتی شادی کے جوڑے پہن رکھے تھے۔ وہ دیگر دلہنوں کے ہمراہ ہاتھ پکڑ کر تباہ حال عمارتوں کے قریب سے گزر رہی تھیں، اور لوگ ان کو ہاتھ ہلا کر مبارکباد دے رہے تھے۔ اس موقع پر ایمان حسن کا کہنا تھا کہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے، اللہ نے چاہا تو یہ جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ شادی کی تقریب فلسطین کے کلچر کا ایک اہم حصہ ہے، تاہم غزہ کی جنگ کے دوران ان کا سلسلہ بہت زیادہ حد تک کم ہو گیا تھا، اور یہ کچھ عرصے سے بیشتر ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے کے بعد دوبارہ شروع ہو گئی ہیں۔ ایمان حسن بھی ان 20 لاکھوں لوگوں میں شامل ہیں جن کو جنگ کی وجہ سے بے گھر ہونا پڑا۔ شہر کی زیادہ تر عمارتیں کھنڈر میں تبدیل ہوئی ہیں، اور امدادی سامان کی قلت اور حملوں کے خدشات کے پیش نظر اب بھی لوگوں کو روزمرہ کی زندگی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ نوجوان جوڑے جو آپس میں رشتہ دار ہیں جنگ کے دنوں میں قریبی علاقے دیر البلاغ کی طرف چلے گئے تھے اور کافی مشکلات کا سامنا کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ موجودہ حالات میں ایک نئی زندگی کیسے گزاریں گے، مگر انہوں نے سفر شروع کر دیا ہے۔ حکمت لوا کا کہنا ہے کہ ہم بھی باقی دنیا کی طرح خوش ہونا اور رہنا چاہتے ہیں۔ میرا ہمیشہ سے خواب تھا کہ میرا گھر ہو، جاب ہو، مگر آج میرا خواب رہنے کے لیے کسی ٹینٹ کی تلاش ہے۔ ان کے مطابق زندگی واپس لوٹنا شروع ہو گئی ہے، مگر یہ ویسی نہیں جس کی ہم امید کر رہے تھے۔ اجتماعی شادیوں کی اس تقریب کا اہتمام الفارس الشاہیم کی مالی اعانت سے کیا گیا، جو کہ ایک امدادی ادارہ ہے اور متحدہ عرب امارات کے تعاون سے کام کرتا ہے۔ تقریب کے انعقاد کے علاوہ ادارے کی جانب سے 9 بہائتہ یعنی جن کی شادی ہو رہی ہے جوڑوں کی نئی زندگی شروع کرنے، ایسے مواقع پر دولہا دلہن کو ان کے رشتہ داروں کی جانب سے بہت پیار دیا جاتا ہے، جن میں گلیوں میں رقص اور بارات کے مراحل شامل ہیں، جبکہ ان مواقع پر کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن ان کے لیے کچھ رقم کی سلامی بھی دی گئی اور کچھ ضروری سامان بھی دیا گیا۔ فلسطین میں روایتی طور پر شادی کی تقریب کئی روز تک جاری رہتی ہیں اور ان کو ایک اہم سماجی موقع کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس سے بہت سے خاندانوں کے مستقبل روشن ہوتے ہیں۔ فلسطینی ثقافت پر گہری نظر رکھنے والی برنارڈ کالج میں سماجیات کی پروفیسر ہیں جن کا نام ہے رندا سیرحان۔ ان کا کہنا ہے کہ شادیاں زندگی کی علامت اور فلسطینی روایات کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ ایمان حسن اور حکمت لوا نے دوسروں کی طرح فلسطین کے جھنڈے لہرائے، جبکہ ان کے آس پاس خاندان کے افراد نے روایتی موسیقی کی تھاپ پر رقص بھی کیا۔ ایمان اور حکمت، جنہوں نے سرخ اور سبز رنگوں پر مشتمل روایتی لباس پہن رکھے تھے، ان کا کہنا تھا کہ اس شادی نے ان کو کئی برس کی مشکلات کے بعد خوشی کا چھوٹا سا موقع دیا ہے۔ ایمان حسن اس وقت اپنے والد، والدہ اور خاندان کے دوسرے افراد کا ذکر کرتے ہوئے افسردہ بھی ہوئیں جو جنگ کے درمیان ہلاک ہوئے تھے۔ ان کے مطابق ایسے غموں کے بعد خوشی کا لطف اٹھانا مشکل ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہی ان کے آنسو ڈھلک گئے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اپنے شہر کو پھر سے آباد کریں گے۔ تو 9 بہائتہ جوڑے اس وقت امید سے بھرے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کو بھی ان تصویروں کو دیکھ کر تھوڑی سی امید جگی ہوگی کہ بمباری سے گرجتے گھن گرج کی آوازیں آج یہاں سے فی الحال ابھی نہیں آ رہی ہیں، بلکہ اب
یہ جوڑے اپنی ازدواجی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں۔ تباہی اور جنگ کے سائے میں گھرے غزہ کے جنوبی شہر خان یونس میں اس ہفتے ایک ایسا منظر دیکھنے میں آیا جس نے علاقے میں خوشی اور امید کی ہلکی سی کرن پیدا کر دی۔ طویل عرصے تک بموں کی گھن گرج سے گونجنے والے غزہ میں دھوپ کی آواز سنائی دی، یعنی ڈھول کی آواز سنائی دی، جو ایک اجتماعی شادی کی تقریب سے آ رہی تھی، اور وہاں روایتی فلسطینی لباس میں ملبوس ایمان حسن اور سوٹ پہنے ہوئے حکمت لوہا دوسرے درجنوں جوڑوں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ٹوٹی بکھری عمارتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے تھے۔ غزہ میں جنگی تباہ کاریوں کے درمیان 54 جوڑوں کی اجتماعی شادی کا وقت تھا۔ جی ہاں، آپ نے عموماً غزہ میں بمباری صہیونی حکومت کی بربریت کے حوالے سے ہی خبر دیکھی ہوگی، لیکن یہ جو تصویریں دکھیں انہوں نے چہرے پر مسکراہٹ لا دی۔ امریکی خبر رساں ادارہ کے مطابق غزہ کے علاقے خان یونس میں ہونے والے اجتماعی شادی کی تقریب میں 54 جوڑے رشتے ازدواج میں یعنی شادی کے بندھن میں بندھے، اور جن میں دو کردار کی اگر بات کریں حسن اور حکمت بھی شامل تھیں، جنہوں نے فلسطین کے روایتی شادی کے جوڑے پہن رکھے تھے۔ وہ دیگر دلہنوں کے ہمراہ ہاتھ پکڑ کر تباہ حال عمارتوں کے قریب سے گزر رہی تھیں، اور لوگ ان کو ہاتھ ہلا کر مبارکباد دے رہے تھے۔ اس موقع پر ایمان حسن کا کہنا تھا کہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے، اللہ نے چاہا تو یہ جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ شادی کی تقریب فلسطین کے کلچر کا ایک اہم حصہ ہے، تاہم غزہ کی جنگ کے دوران ان کا سلسلہ بہت زیادہ حد تک کم ہو گیا تھا، اور یہ کچھ عرصے سے بیشتر ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے کے بعد دوبارہ شروع ہو گئی ہیں۔ ایمان حسن بھی ان 20 لاکھوں لوگوں میں شامل ہیں جن کو جنگ کی وجہ سے بے گھر ہونا پڑا۔ شہر کی زیادہ تر عمارتیں کھنڈر میں تبدیل ہوئی ہیں، اور امدادی سامان کی قلت اور حملوں کے خدشات کے پیش نظر اب بھی لوگوں کو روزمرہ کی زندگی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ نوجوان جوڑے جو آپس میں رشتہ دار ہیں جنگ کے دنوں میں قریبی علاقے دیر البلاغ کی طرف چلے گئے تھے اور کافی مشکلات کا سامنا کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ موجودہ حالات میں ایک نئی زندگی کیسے گزاریں گے، مگر انہوں نے سفر شروع کر دیا ہے۔ حکمت لوا کا کہنا ہے کہ ہم بھی باقی دنیا کی طرح خوش ہونا اور رہنا چاہتے ہیں۔ میرا ہمیشہ سے خواب تھا کہ میرا گھر ہو، جاب ہو، مگر آج میرا خواب رہنے کے لیے کسی ٹینٹ کی تلاش ہے۔ ان کے مطابق زندگی واپس لوٹنا شروع ہو گئی ہے، مگر یہ ویسی نہیں جس کی ہم امید کر رہے تھے۔ اجتماعی شادیوں کی اس تقریب کا اہتمام الفارس الشاہیم کی مالی اعانت سے کیا گیا، جو کہ ایک امدادی ادارہ ہے اور متحدہ عرب امارات کے تعاون سے کام کرتا ہے۔ تقریب کے انعقاد کے علاوہ ادارے کی جانب سے 9 بہائتہ یعنی جن کی شادی ہو رہی ہے جوڑوں کی نئی زندگی شروع کرنے، ایسے مواقع پر دولہا دلہن کو ان کے رشتہ داروں کی جانب سے بہت پیار دیا جاتا ہے، جن میں گلیوں میں رقص اور بارات کے مراحل شامل ہیں، جبکہ ان مواقع پر کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن ان کے لیے کچھ رقم کی سلامی بھی دی گئی اور کچھ ضروری سامان بھی دیا گیا۔ فلسطین میں روایتی طور پر شادی کی تقریب کئی روز تک جاری رہتی ہیں اور ان کو ایک اہم سماجی موقع کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس سے بہت سے خاندانوں کے مستقبل روشن ہوتے ہیں۔ فلسطینی ثقافت پر گہری نظر رکھنے والی برنارڈ کالج میں سماجیات کے پروفیسر ہیں جن کا نام ہے رندا سیرحان۔ ان کا کہنا ہے کہ شادیاں زندگی کی علامت اور فلسطینی روایات کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔
ایمان حسن اور حکمت لوا نے دوسروں کی طرح فلسطین کے جھنڈے لہرائے، جبکہ ان کے آس پاس خاندان کے افراد نے روایتی موسیقی کی تھاپ پر رقص بھی کیا۔ ایمان اور حکمت، جنہوں نے سرخ اور سبز رنگوں پر مشتمل روایتی لباس پہن رکھے تھے، ان کا کہنا تھا کہ اس شادی نے ان کو کئی برس کی مشکلات کے بعد خوشی کا چھوٹا سا موقع دیا ہے۔ ایمان حسن اس وقت اپنے والدہ اور خاندان کے دوسرے افراد کا ذکر کرتے ہوئے افسردہ بھی ہوئی جو جنگ کے درمیان ہلاک ہوئے تھے۔ ان کے مطابق ایسے غموں کے بعد خوشی کا لطف اٹھانا مشکل ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہی ان کے آنسو ڈھلک گئے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اپنے شہر کو پھر سے آباد کریں گے۔ تو 9 بہائتہ جوڑے اس وقت امید سے بھرے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کو بھی ان تصویروں کو دیکھ کر تھوڑی سی امید جگی ہوگی کہ بمباری سے گرجتے گھن گرج کی آوازیں آج یہاں سے فی الحال ابھی نہیں آ رہی ہیں، بلکہ اب یہ جوڑے اپنی ازدواجی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں۔ علم ما يدرى منه وش بان